خواتین کے ادارے سے وابستہ ہوں تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اقبال کا جو تعلیمی نظام کو لے کے ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے اسے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ کہ نثری جو مقالہ جو مواد ہے اس کا بھی مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے یہاں پہ عورت معاشرے کا انتہائی اہم فرد ہے۔ جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو اس ہر فرد پہ ظاہر ہے کہ عورت بھی آتی ہے سوسائٹی کے اس بلکہ اقبال کہتے ہیں کہ سوسائٹی کا جو ہاف پارٹ ہے، نصف حصہ ہے، وہ عورت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سوسائٹی کسی معاشرے کا جو نصف حصہ ہے اس کو اس کے کردار کو نظر انداز کر کے یا اس کی تعلیم کو نظر انداز کر کے جو ہے کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر سکے۔ اس وجہ سے اقبال خواتین کی تعلیم کے بڑے زبردست حامی تھے اور ان کے چاہتے تھے کہ ہندوستان میں کوئی ایسا تعلیمی خواتین کا ایک ایسا ادارہ جو ہے وہ مخصوص کیا جائے جس میں خواتین کو جو ہے وہ تعلیم دی جائے۔ تو اس سے ہٹ کے اقبال کو جب ہم شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا جو تصور زن ہے اس میں انہوں نے خواتین کو جو بحیثیت ایک جو خاتون کے دو کردار ان کے یہاں نظر آتے ہیں، ایک ان کا خاتون کا جو خانگی پہلو ہے ان کی زندگی کا، یعنی جس میں وہ ماں کا کردار ہے، بیوی کا کردار ہے، بیٹی کا ہے، اور اس کے علاوہ جو عورت کا معاشرتی دونوں حوالوں سے اقبال کے یہاں بڑے زبردست ٹائٹلز ہیں جو انہوں نے خواتین کو دیے ہیں۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ معروف شعر ہے، آپ سب جانتے واقعی سے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میرا، پی کے ساتھ سے زندگی کا سوز درون، یعنی وہ زندگی کے جو زندگی کا جو روح رواں ہے وہ عورت کو سمجھتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کا سرچشمہ جو ہے تہذیب و تمدن کی جڑ ہے اور عشق حق میں انہوں نے عورت کو، اور تصویر کائنات کا رنگ ہے اور نسل انسانی میں تسلسل کی ضامن ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عورت کو بڑی تکریم اور بڑا مقدس سمجھتے ہیں علامہ سے۔ دوسری طرف جو علامہ کا تصور تعلیم ہے اس حوالے سے دیکھیں تو یہ بات تو بالکل واضح ہے، اور ڈاکٹر یابی صاحب نے بھی اس طرح اشارہ کیا ہے کہ اقبال جو تھے ایسی تعلیم کے بڑے سخت خلاف تھے جو صرف اس کا مقصد جو ہے وہ صرف کسب معاش ہے، اور یعنی ڈگری جیسے ہمارے یہاں ایک اب روایت ایک چلتی ہے، ڈگری کا حصول حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھنے پڑھ پخت ہو گئے، اور لیکن اقبال تعلیم سے یہ مراد نہیں لیتے۔ ان کا ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دارومدار حواس پر ہے، اس سے ایک طبعی قوت ہاتھ آتی ہے، اس کو دین کے ماتحت رہنا چاہیے۔ اصل پوائنٹ یہ ہے اقبال کا کہ اقبال مرد اور زن دونوں کی تعلیم کو دین کے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم کچھ نکات کی صورت میں اقبال کی تصور تعلیم کو بیان کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ علم کا مقصد جو ہے وہ اعلیٰ کردار اور اخلاقیات کی جو تشکیل ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی محض جو ہے وہ نہ ہو بلکہ اس علم کے ساتھ جو عمل ہے شخصیت میں موجود ہو اور اس کے کردار کی تشکیل ہو، ایسا علم اس کو دیا جائے۔ دوسرا ایسا علم جس کا مقصد محض کسب معاش ہو، فساد پیدا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جی علم کا مقصد فطرت کا براہ راست مشاہدہ ہے، اس ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا وہ حق الیقین کے درجے پر لے جاتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ علم کے حصول میں مشاہدے کی اور تجربے کی اہمیت ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اقبال نے جو یہ مشاہدے حق الیقین کے ٹام اور یہ مشاہدے کے فطرت کے براہ راست مشاہدے سے جو کا جو ذکر کیا ہے تعلیم اور علم کے حوالے سے،
یہاں پہ اصل میں اقبال نے قرآن کے ہی نظریے کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. جو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں انہوں نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھا اور ان کے غروب ہو جانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ رب نہیں ہو سکتے، جو عاقلین ہے وہ رب نہیں ہو سکتے. تو بہرحال اور اس کے بعد پھر انسان اپنے ذاتی تجربے مشاہدے کے بعد انسان جب کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ اس سے حاصل ہونے والا علم جو ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں شک نہیں ہو سکتا. پھر اقبال فرماتے ہیں کہ جی علم کا مقصد جذبہ تحقیق کو بیدار کرنا، یعنی ایسا علم نئی معلومات اور وہ جلانا شمع سے شمع جلانے والا جو ایک سلسلہ ہے وہ پیدا نہیں کرتا، تو وہ جامد ہے، ساکن ہے. پھر اقبال چاہتے تھے کہ علم جو ہے اس میں جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں، جتنے بھی اس میں موضوعات آ جاتے ہیں، اس میں فلسفہ ہے، فنون لطیفہ ہے، نفسیات ہے، معاشیات ہے، جتنے بھی علوم ہیں، اقبال چاہتے تھے کہ ان کو فرماتے ہیں کہ ان کو مذہب کے تابع رہنا. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جس میں اقبال کا تصور تعلیم جو ہے وہ بیان فرمایا. اب جہاں تک خواتین کی تعلیم کا بیان ہے، اقبال خواتین کے لیے اس قسم کی تعلیم کے حامی. تو ہم جانتے ہیں کہ اقبال کی شاعری میں جو سب سے بڑا موضوع جو ہر پہلو کو گھیر لیتا ہے وہ ان کا خودی کا تصور. اور اس تصور کو سامنے رکھیں تو خودی ہر فرد جو ہے اس کا نقطۂ نورے کے نام میں خودی ہر شخص کے اندر باطن میں وہ موجود ہے، تو خود ہی اپنا اظہار چاہتی ہے. اس میں خواتین کے حوالے سے، یعنی جہاں مرد جو ہیں وہ معاشرے کا ایک اہم فرد بن کے سامنے آتے ہیں اور معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو وہیں پہ اقبال فرماتے ہیں کہ خواتین بھی بحیثیت ایک فرد کے، معاشرے کے فرد کے، انہیں معاشرے کی تعلیم اور ترقی کے لیے اپنا کردار اپنی ڈائمینشنز کے اندر، اپنی صنف کو سامنے رکھ کے، اپنی حدود کے اندر رہ کے اس کو کردار کو ادا کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے اقبال کے جو دونوں پہلو ہیں شاعری میں خواتین کے، بلکہ خواتین پہ اقبال زیادہ ذمہ داری ڈالتے ہیں، میں نے جہاں مطالعہ کیا ہے کہ کیونکہ خواتین جو ہیں ان کی دونوں پہلوؤں کا اقبال کے یہاں ذکر ملتا ہے، اور ہے جس میں ماں کا اور بیوی کا کردار ہے، اور بیٹی کا بھی کہیں کہیں ذکر ملتا ہے بحیثیت بیٹی کے اقبال کی شاعری. اور پھر عورت کا جو معاشرتی اس نے کردار ادا کیا ہے، تاریخ اسلام جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے کہ معاشرتی تعمیر و ترقی میں عورتوں نے جتنے جوش و جذبے کے ساتھ اور جتنی ویرائٹی ہمیں عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں ملتی ہے اور عورت کے معاشرتی پہلو کی، وہ دنیا کی کسی مذہب کسی قوم میں ہمیں عورت اس طرح سے متحرک نظر نہیں آتی ہے. تو اقبال نے اپنی شاعری میں ان کا ایسی چند خواتین کا ذکر بھی کیا ہے. تو لیکن ان سب پہ جو حاوی ہے کردار وہ ماں کا کردار. علامہ فرماتے ہیں خودی میں غالباً کہتے ہیں کہ عورت کا جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کر کے بہت ایک اہم بات کرتے ہیں کہ عورت جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنی ماؤں کی سیرت پر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک عام یہ تصور پایا جاتا ہے، اور یہ اس میں کوئی ایسی غلطی بھی نہیں کہ بیٹی کو دیکھو ماں کو دیکھو، بات ہے بیٹیاں ماؤں کی اس کے نقش قدم پہ ہوتی ہیں. لیکن اقبال نے جو یہ بات یہاں فرمائی ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس میں زیادہ گہرائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹے ماؤں کی سیرت پر ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی مثال حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں کہ مائیں اگر بہادر، باصفا، با کردار ہوں گی تو ان کے بیٹے بھی جو ہیں وہ صحیح ہوں گے. تو اس کے برعکس ماں اگر اپنا رول صحیح طرح سے پلے نہیں کرتی تو وہ نہ صرف اپنی نسل کی خرابی کا
بگاڑ کا باعث بن رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ پورے معاشرے پہ اثر انداز ہوتا ہے عورت کا کردار. تو وہ اس حوالے سے عورت کے کردار کو امومت کے کا جو ذکر ہے اسے نبوت کے مماثل قرار دیتے کہتے کہ جیسے ایک نبی جو ہے وہ ایک ملک و قوم کی ترقی، اپنی پوری امت ہے اس کی ترقی اور فلاح کے لیے ایک رول ماڈل بنتا ہے، ایسے ہی ماں بھی جو ہوتی ہے جو امومت ہے وہ بھی اسی طرح کا رول پلے. خود جو ان کی نظم ہے بانگیدرا کی والدہ منصوبہ کی یاد میں، اس میں اشعار یہ فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں کہ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم نسبت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھی زرعی ورق تیری حیات، کی سراپا دین دنیا کا سبق تیری حیات. تو یہاں وہ اصل میں ماں کے کردار کے حوالے سے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ماں دین نہ صرف بچے کو بولنا لکھنا دین دنیا کا سکھاتی ہے، بلکہ وہ اس کو پہلی دینی درس گاہ ہوتی ہے بچے کی، کیونکہ ماں ہی ہے. پہلی دفعہ ماں کے منہ سے ہی بچہ جو ہے وہ لوری کی شکل میں لا الہ الا اللہ سنتا ہے. تو اقبال جو ہے ان کا جو سارا فوکس ہے خواتین کی تعلیم کو لے کے، وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ ایک منٹ سوری تو اقبال جو ہے وہ خواتین کی تعلیم کو جو ہے وہ اس حوالے سے میں ایک کوٹیشن ہے بڑی اہم مساق کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. کہتے ہیں کہ in the interest of continuous life, therefore, it is extremely necessary to give her in the first place a sound religious education that must be supplemented by a general knowledge of Muslim history, domestic economy, and hygiene. This will enable her to give a degree of intellectual companionship to her husband and so successfully to do the duties of motherhood, which in my opinion is the principal function of the woman. All subjects which have tendency to do de-womanize and de-Muslimize her must be carefully excluded from her education. یعنی وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم جو ہے اسے ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو جو ہے ان کا نصاب تعلیم ان کی صنف کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرتب کرنا چاہیے، کیونکہ اقبال جو ہے وہ مغرب کا وہ جو یکسانیت کا مساوات کا وہ جو قانون ہے اس کے بڑے سخت خلاف تھے، جس میں عورت اور مرد جو ہیں وہ انسانی اور صنفی دونوں حوالوں سے یکساں سمجھے جاتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ مرد جو ہے انسانی اور حوالے سے بحیثیت انسان تو مرد اور عورت جو ہیں وہ یکساں ہیں، لیکن جب ان صنف کو سامنے رکھا جائے تو ان کی اس کی حدود اور ہیں، اس کی حدود اور ہیں. تو عورت کی جو تعلیم ہے وہ اس کی صرف سامنے رکھ کے جو ہے وہ وضع کرنی چاہیے اس کا نصاب تعلیم. تو دوسری طرف وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے سوسائٹی کو اور اس نے جو فیملی سسٹم ہے اس کو عورت نے ہی بنانا ہے، تو اگر اس کی مذہب اور فیملی سسٹم جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے اخلاقیات سے، اور اخلاقیات مذہب سے آتی ہیں. تو اگر عورت کا مذہب درست نہیں ہوگا اور وہ دین ایک پوری طرح سے اس کے اصولوں سے واقف نہیں ہوگی، تعلیمات سے واقف نہیں ہوگی، تو وہ کیسے جو ہے وہ ڈائیورٹ کیسے کر سکے گی، ٹرانسفر کیسے کر سکے گی ان معلومات. تو لہٰذا عورت کے مذہب سے اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ اور مسلمان عورت کو عمدہ معقول اور معتبر دینی تعلیم ملنی چاہیے تاکہ وہ پھر باقی قوم کی معمار بن سکے. مغرب نے جو عورت کو وہ آزادی دی ہے اس کے وہ بڑے سخت خلاف بھی تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے ملت بیضا پر ایک عمران نظر میں اقبال فرماتے ہیں کہ عورت کے دل و دماغ کو مذہبی تخیل کے ساتھ ایک خاص ممانست ہے، لہٰذا قومی ہستی کے تسلسل اور بقا کے لیے بات نہایت ضروری ہے کہ ابتداً عورتوں کو ڈھیر دینی تعلیم دی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مدرسہ زن ہے جس کو چاہتے تھے کہ خواتین کے لیے ایک الگ سے تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا،
وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ سیکولرزم پہ نہ ہو بلکہ دینی بنیادوں پہ. تو میں اس موضوع کو مزید اس کو ایکسٹینڈ نہیں کروں گی. کچھ عرصہ پہلے ناظرین عمران خان پرائم منسٹر پاکستان نے اپنی القادر یونیورسٹی کے افتتاح کے موقع پر کچھ بڑی دلچسپ باتیں کہی. میں ان کو یہاں بیان کر کے تو اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم ہو جو یہ سکھائے کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے. مزید یہ کہ لوگوں کی زندگی میں مذہب کی ریلیونس کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو بہت ترقی کر گیا ہے, لیکن اس کے پاس ڈگری بھی ہے, لیکن وہ مذہب جو ہے اس کی زندگی کے اندر کوئی مناسبت, کوئی ریلیونس جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اور اس کے ذمہ دار عمران خان کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے ہیں, یعنی انہیں وہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ مذہب سے ریلیونس بتاتی ہی نہیں ہے. جبکہ وہ کہتے ہیں, عمران خان کا کہنا ہے کہ جو فیملی سسٹم کی جو تباہی ہے وہ معاشرے کی تباہی کا باعث بنتی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی صرف اخلاقیات کو بہتر بنا دیا تھا, جس سے ان کا فیملی سسٹم اسٹرانگ ہو گیا تھا اور جو ہے پوری دنیا میں وہ سب کے سب لیڈر بن گئے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے الفاظ جو ہیں جہاں ان کی اقبال پہلی کا دلچسپی اقبال سے ان کی دلچسپی کی وضاحت کرتے ہیں, وہیں پہ انہیں ایک سچا ہمدرد لیڈر بھی ثابت کرتے ہیں. اور تاہم میری درخواست ہے ارباب اختیار سے اور احکام والا سے کہ فیملی سسٹم کو چلانے والی خواتین ہوتی ہیں سوسائٹی میں, تو خواتین کی جو تعلیم ہے اس کو ریوائز کیا جائے. نصاب تعلیم تمام جو جامعات اور خواتین کے جو تعلیمی ادارے ہیں, بالخصوص جامعات, کیونکہ جامعات اپنا ایک سسٹم الگ سے لا سکتی ہیں, الگ نصاب لا سکتی ہیں, ان میں خواتین کا جو نصاب ہے وہ فکر اقبال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ترتیب دیا جائے. اور اقبال, اگر صحیح معنوں میں آپ اقبال کی فکر کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں, اور ہمیں نوٹسز گورنمنٹ کی طرف سے آتے رہتے ہیں کہ فکر اقبال کانفرنسز کروائی جائیں اور مجلس اقبال کو ریسنٹلی موصول ہوا, تو میں ان سے درخواست کرتی ہوں اور وائس چانسلر صاحبہ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ وہ اس طرف توجہ کریں. اور خواتین کا جو نصاب ہے وہ میں نے کچھ نکات اس میں بنا لیے ہیں, میری چند تجاویز ہیں کہ تمام جو خواتین کے تعلیمی ادارے ہیں ان میں نصاب کو جو ہے وہ اس طرح سے مرتب کیا جا سکتا ہے, بہت اس میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے. خواتین کے تمام تعلیمی اداروں میں ایک ایسا منظم نصاب لاگو کیا جائے جس کا تعلق براہ راست خاندانی نظام کی اصلاح سے ہو. خواتین کے موجودہ نصاب میں سے وہ تمام مواد نکال دینا چاہیے جو فکر قرآنی کے خلاف ہو. خواتین میں مذہبی شعور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن اور سیرت طیبہ کی تعلیم دی جائے. خواتین کو معاملات زندگی میں مذہب کی افادیت اور تعلق سے روشناس کروایا جائے. خواتین کے نصاب میں امہات المومنین کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ شامل کیا جائے. خواتین کو تاریخ تھوڑا سا اپنی گفتگو کو ذرا سمرائز کیجیے, کیونکہ ہمارے بہت سارے مقرر حضرات ابھی آپ کے انتظار میں ہیں. بس یہ 2 پوائنٹس رہ گئے, میں ختم کر رہی ہوں اس کو. خواتین کو تاریخ اسلام کی نامور خواتین کے کارناموں سے روشناس کروایا جائے. علم کے ساتھ ساتھ خواتین کو ہنر خصوصاً امور خانہ داری سکھائے جائیں. ان کے نصاب میں علم سماجیات, علم اخلاقیات, علم نفسیات لازمی شامل ہونے چاہیے. ان میں خصوصی طور پر انہیں خاندانی رویوں اور اخلاقیات سے روشناس کروایا جائے. یہی وہ صورت ہے کہ بات کو سامنے رکھ کے خواتین کے اگر نصاب کو اس طرح سے ترتیب دی جائے تو اسی صورت میں جو ہے معاشرہ جو ہے خواتین معاشرے کی فلاح و بہبود میں اپنا کردار ادا کر سکیں گی. اسی صورت میں ریاست مدینہ کے خواب کی تکمیل ممکن ہے. میں اپنی بات کا اختتام جو ہے اس بات پر کرتی ہوں کہ
آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یقیناً ہماری یونیورسٹی میں خاص طور پر جینڈر اسٹڈیز، ہوم اکنامکس اور ایتھیکل کمیٹیز، اور اس کے علاوہ ویل کا جو انسٹیٹیوٹ ہے، ویمن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ جو ہے، وہ علامہ اقبال کے اس فکر کی روشنی ہی میں اپنے فرائض بہت اچھے طریقے سے بھی ادا کر رہے ہیں. ماشاء اللہ سے دیگر یونیورسٹیز میں بھی اس کو کسی نہ کسی طرح سے ادا کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر عصمت رباب ہماری اگلی مقرر